بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر بنا کر بھیجا تو اسی وقت وہ وہاں سے حمص کے لیے پیدل روانہ ہو گئے۔ ابھی انہیں 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ اچانک واپسی کا حکم جاری کر دیا گیا۔ چنانچہ ایک دن وہ بغیر اطلاع کے اپنا اسباب خود اپنے سر پر لادے ہوئے ننگے پاؤں مدینہ منورہ حاضر ہو گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اس حال میں آتا دیکھ کر بہت متعجب ہوئے، مگر زبان سے کچھ نہیں بولے۔ دیر تک وہاں کے حالات وغیرہ پوچھتے رہے، پھر ایک بار یہ بھی ان سے پوچھا کہ کہو وہاں سے کیا کما کے لائے ہو۔ یہ فکرہ سنتے ہی انہوں نے بے ساختہ جواب دیا، امیر المومنین میں وہاں سے ایک بڑی بھاری دنیا کما کے لایا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کیا؟ تو کہنے لگے دیکھیے، ایک تو یہ عصا وہاں سے لایا ہوں، اس عصا سے سینکڑوں کام نکل سکتے ہیں۔ ٹیک لگانے کی ضرورت ہوتی ہے تو ٹیک لگا لیتا ہوں، اور اگر ضرورت پیش آ جائے تو اسی سے دشمن کا مقابلہ اور مدافعت بھی کر سکتا ہوں۔ اسی طرح دیکھیے یہ ایک ناشتہ دان بھی وہیں سے میرے ہاتھ لگ گیا ہے۔ یہ بھی بڑی کارآمد چیز ہے، اس میں کچی پکی جو چیز چاہتا ہوں کافی مقدار میں بھر کر رکھ لیتا ہوں، اور یہ لکڑی کا پیالہ بھی وہیں مجھے دستیاب ہو گیا۔ یہ نہانے دھونے اور کھانے پینے وغیرہ کے کام میں بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ امیر المومنین اتنی بہت سی چیزوں پر قابو پا جانے کے بعد اور کس چیز کی حاجت باقی رہ جاتی ہے؟ عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں سنتے ہی فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور روضہ نبوی کے قریب جا کر شکر گزاری اور مسرت کے انداز میں رو رو کر کہنے لگے، اے پروردگار، اب مجھے میرے ان 2 بچھڑے ہوئے ساتھی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں کی طرف اشارہ کر کے کہا سے ملا دے۔ میں نے تیرے بندوں کو اتنے سیدھے راستے پر لا کر ڈال دیا ہے۔ یہ دعا کر کے آپ پھر ان کے پاس آ کے بیٹھ گئے اور ان سے وہاں کے مزید مشاغل وغیرہ پوچھنے لگے تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے وہاں جو کچھ بھی حاصل ہوتا تھا وہ سب وہیں کے فقراء اور مساکین کو دے دلا کر ختم کر دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس وقت ایک جبہ بھی میں اپنے ساتھ نہیں لا سکا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ اس وقت آپ کے لکھنے کے مطابق سیدھا وہیں سے چلا آ رہا ہوں۔ چند دن کا وقفہ دے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خاص آدمی کے ہاتھ 100 دینار کی ایک تھیلی حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ کی اور ہدایت کر دی کہ 2-3 دن تک ان کے حالات کی دیکھ بھال کرنا، اور واقعی اگر وہ ضرورت مند نظر آویں تو یہ تھیلی دے دینا اور بتا دینا، ورنہ چپکے سے واپس لے آنا۔ چند ہی روز میں یہ ایلچی ایک مسافر کی صورت میں عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچ گیا اور متواتر 3 دن تک ان کے رہن سہن کو غور سے دیکھتا رہا۔ جب انہیں اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص بہت پارسا اور حاجت مند ہے، حتیٰ کہ اس 3 دن کے اندر اسے ان کے دسترخوان پر جو کی روٹی اور روغن زیتون کے سوا اور کوئی دوسرا کھانا بھی نہیں دکھائی دیا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جب عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا چلا کہ آج یہ مہمان واپس جا رہا ہے تو وہ الگ بلا کر اسے بولے، بھائی آج کل ہمارے یہاں جو کی روٹی اور زیتون کے تیل کے سوا اور کچھ موجود نہ تھا، ورنہ خدا کی قسم تم سے چھپا کر نہ رکھا جاتا۔ اب اگر بہت خواہش ہو تو کہو تو پڑوس سے مانگ کر کچھ اور لے آؤں، مگر یہ بات طبعاً مجھے پسند نہیں ہے۔ ان سے یہ فکریں سنتے ہی ایلچی کا دل بھر آیا اور اس نے فوراً وہ تھیلی نکال کر دے دی اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں سے اسی کو دینے یہاں آیا تھا۔ اتنی بڑی رقم پا کر بھی ان کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ اپنی اہلیہ صاحبہ کو بلا کر کہنے لگے، لو یہ رقم امیر المومنین کے یہاں سے آئی ہے، اسے گن لو اور ابھی محلے کے محتاجوں اور مفلوق الحال عزیزوں میں بانٹ دو۔ جب یہ ایلچی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو اس نے اپنی رپورٹ کا آغاز ہی ان لفظوں سے کیا تھا، امیر المومنین میں اس وقت ایک ایسے تارک الدنیا درویش کے یہاں سے آ رہا ہوں جس کے پاس زیادہ یا کم دنیا کا وجود کہیں بھی نہیں ملا۔ اس کے بعد امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 2 طباقوں میں پکا ہوا کھانا اور 2 قیمتی چادریں بطور تحفے کے روانہ کی۔ چادریں تو انہوں نے یہ کہہ کر رکھ لیں کہ ان کی تو مجھے ضرورت بھی تھی، مگر پکا ہوا کھانا یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ابھی 2 سیر کے قریب جو میرے گھر موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔